نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 1 بھی ہے۔ تھیم ہے تعوذ کے معنی، مفہوم اور اہمیت، دا میننگ، انٹرپریٹیشن اینڈ سگنیفیکنس آف تعوذ۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں یا میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں مردود پھٹکارے ہوئے شیطان سے۔ شیطان کی حیثیت یہ پچھلے لیسن میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہاں پر سمری دی گئی ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 34، 35 اینڈ 39 کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین۔ قال ربی بما أغويتنی لأزینن لهم في الأرض ولأغوینهم أجمعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر شیطان سے، کہا تو آسمان سے نکل جا، بے شک تو مردود ہو گیا اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت رہے گی۔ کیونکہ شیطان غرور میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی کر چکا تھا، اس لیے اللہ نے اسے مردود قرار دیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ وہ جواب دیتا ہے اللہ کو، کہا اے میرے رب، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اس کی سرکشی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ ہی پر اس کو گمراہ کرنے کا الزام دھرتا ہے۔ البتہ ضرور میں زمین میں انہیں ان کے گناہوں کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا، یعنی اللہ کو چیلنج کرتا ہے کہ انسانوں کو ان کے گناہوں کو بہت ہی اٹریکٹیو کر کے دکھائے گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا، یعنی سارے انسانوں کو گمراہ کرنے کی وہ کوشش کرتا رہے گا۔ یہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا ہے۔ شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم احادیث میں آیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کے مکان میں داخل نہ ہو جس کا شوہر موجود نہیں ہے، چونکہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 1172۔ اس میں 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اول یہ کہ شیطان کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، یعنی وہ انسان سے اس قدر قریب ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بھٹکانا اس کے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ دوسری بات یہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مکان میں تنہا ہو تو کسی بھی غیر مرد کو چاہیے کہ اس کے مکان میں داخل نہ ہو، خاص طور پہ جب اس کا شوہر وہاں نہیں ہے تو پھر شیطان کو موقع مل جائے گا اس عورت کو اور اس غیر مرد کو بھٹکانے کا۔ دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے۔ یہاں پر 2 باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم کو اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان کا نفس ہی بنیادی چیز ہوتی ہے جو انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے شیطان کے شر سے، یعنی دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے شیطان، جو ہم کو بھٹکاتا ہے اور غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ ان دونوں سے بچنے کے لیے ہم کو اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اللہ سے شیلٹر مانگنا چاہیے۔ تیسری حدیث ہے ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز کے لیے ٹھہرتے تو فرماتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو سمیع ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو سمیع ہے، علیم ہے، شیطان مردود سے، اس سے کہ وہ پاگل کر دے، جہالت میں مبتلا کر دے اور اس کے فضول باتوں سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں شیطان کے شر سے۔ اور یہاں پر 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں شیطان کے تعلق سے، کہ وہ صلاحیت رکھتا ہے انسان کو پاگل کر دینے کی اور انسان کو حق کے راستے سے ہٹا کے جہالت میں مبتلا کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر فضول باتوں سے بھی وہ انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے ترمذی کی حدیث نمبر 242۔ یہ حدیث دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ 2 افراد میں جھگڑا ہو گیا، اس میں سے ایک سخت غصے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص یہ الفاظ پڑھے تو اس کا غصہ غائب ہو جائے گا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یعنی کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی غصے میں رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تاکہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو شیطان کا اس پر غلبہ ہوتا ہے، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پیر اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ عین ممکن ہے کہ وہ زبان سے غلط باتیں ادا کر دے یا ہاتھ پیر سے کوئی غلط کام کر دے،
تو اس کو چاہیے کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ یہ حدیث ہے ابو الیسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بلند جگہ سے گرنے سے، ڈوبنے سے، جلنے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے بہکاوے سے جب موت کا وقت قریب ہو۔ یہ حدیث ہے نسائی کی، حدیث نمبر ہے 5531۔ اس میں ایک اہم بات سکھائی جا رہی ہے کہ جب مومن بندہ موت کے قریب آتا ہے یا موت کا وقت اس کے قریب ہوتا ہے، تب شیطان بہت ہی الرٹ ہوتا ہے اس کو بہکانے کے لیے، کیونکہ ساری زندگی اس نے جو جد و جہد کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے قلب میں ایمان رکھا، ایمان کے بل بوتے پہ اس نے جو نیکیاں کمائی ہیں، جو نیک اعمال، صالح اعمال اس نے جو کیے ہیں، ساروں کو پانی میں ملانے کے لیے شیطان کا یہ بہترین وقت ہوتا ہے، شیطان کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ بہکانے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، تاکہ اس کو ایمان کے راستے سے ہٹا دے اور اس کے اعمال کو بے وزن کر دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم اس وقت کے لیے بھی پناہ مانگے، اس وقت کے لیے بھی پناہ مانگے جب شیطان حاضر ہو جائے اور ہمارا موت کا وقت قریب ہو۔ یہ حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم کو اس وقت جب تم نماز میں رہتے ہو کہتا ہے فلاں فلاں باتوں کو یاد کرو، یعنی نماز میں بھی جب ہم ٹھہرتے ہیں ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے ٹھہرے ہوئے اور ہماری توجہ ساری اللہ کی طرف ہونی چاہیے، لیکن یہ شیطان مردود وہ بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، ہماری توجہ کو بھٹکانے لگتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لے شیطان مردود سے۔ It was narrated that Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu said, whenever the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam entered the toilet, he would say, A'udhu billahi min al-khubusi wal khaba'is. I seek refuge with Allah from male and female devils. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیاطین مرد اور عورتوں سے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیاطین میں نر اور مادہ بھی ہوتے ہیں۔ Narrated Jabir رضی اللہ تعالیٰ عنہ that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, close the door, tie the water skin, turn over the vessel or cover the vessel and extinguish the torch. Indeed, a shaitan doesn't open what is closed, nor undo what is fastened, nor uncover a vessel. But the small insect may cause a fire in people's houses. یہ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کہ کیا اس کا کیا عمل ہونا چاہیے جب وہ سونے جاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، جب ہم سونے جاتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ تاکید ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے دروازہ بند کر دو اور پانی کا جو مشکیزہ ہوتا ہے اس کا منہ بند کر دو، اور پھر برتن وغیرہ جو ہوتے ہیں کھلے رکھے ہوتے ہیں ہم ان کو ہوندا ڈال دیں یا برتن کو ڈھانپ دیں، اور اگر گھر میں کہیں آگ جل رہی ہو تو اسے بھی بجھا دیں، کیونکہ بے شک شیطان نہ بند دروازہ کھول سکتا ہے، نہ گھیٹی جو باندھی گئی اس کو کھول سکتا ہے، نہ ہی کسی برتن کا ڈھکن ہٹا سکتا ہے، بلکہ کوئی چھوٹا موٹا کیڑا البتہ لوگوں کے گھروں میں آگ لگا سکتا ہے۔ اہم باتیں جو اس لیسن میں ہم کو معلوم ہوئی ہیں، شیطان اللہ کا دھتکارا ہوا ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے تاکہ اس کو بھٹکانے میں آسانی ہو، شیطان انسان کو پاگل کر سکتا ہے، یہ صلاحیت بھی اللہ نے اس کو دی ہے، وہ انسان کو جہالت میں اور لغو باتوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شر سے بچنے کی تعلیم دی ہے، یعنی شیطان کا شر بہت زیادہ ہوتا ہے، کئی معاملات میں ہوتا ہے، اس لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شر سے بچنے کی تعلیم دی ہے، ہم کو کئی دعائیں بھی اس سلسلے میں سکھائی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔